ابھی نمازی کے اندر پہلی رکعت کے اندر سورہ حج کی جو آیات کریمہ پڑھی گئی، ان آیات کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، کیونکہ آج ایک معاملہ ہم لوگوں کے سامنے آیا ہے کہ بابری مسجد کی جگہ پر ایک بت کدا ہم اس کو گئے، ایک بت کدا تعمیر کرنے کی ابتدا کی جا رہی ہے۔ تو مسلمان بہت زیادہ غمگین ہے، غمزدہ ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کو مساجد سے ایک قلبی تعلق ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی علامات میں نیز اللہ کا قرب جن لوگوں کو ملے گا اور جو اللہ کا قریب ہوگا، ان میں ایک اس شخص کو بھی شمار فرمایا جس کی صفت یہ آئی وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، کہ ایسا آدمی کہ جس کا دل مساجد کے ساتھ بندھا ہوا، ایسا آدمی کہ جس کا دل مساجد کے ساتھ بندھا ہوا ہے، ایسا آدمی اپنے اندر ایمان کی علامت رکھتا ہے، اللہ کا اس کو خصوصی قرب ملے گا، اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ تو مسلمانوں کو اللہ کے گھروں سے، مساجد سے ایک خصوصی تعلق ہوتا ہے، محبت ہوتا ہے، ان کے اوپر وہ اپنی جان تک کے نچھاور کرتے ہیں۔ تو جو کچھ معاملہ ہمارے سامنے آیا وہ ان تمام کے لیے واقعتاً یعنی باعث صدمہ اور حد درجہ قابل افسوس چیز ہے، لیکن چونکہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، قرآن و حدیث کو ہم مانتے ہیں۔ قرآن واقعتاً اللہ رب العزت کی عجیب کتاب ہے، اس میں ہر مسئلے سے متعلق رہبری اور رہنمائی کی گئی۔ تو اب ایک بات آپ یہ سمجھیں کہ اگر کوئی صدمہ اچانک ہمارے سر پر آ پڑے تو ہمیں زیادہ تکلیف ہوگی، لیکن اگر ہم کو پہلے سے اطلاع دے دی گئی ہو کہ ایسا ایسا جھٹکا تم کو لگ سکتا ہے، ایسا صدمہ پیش آ سکتا ہے، تو ہم اس کو سہنے کے لیے پہلے سے تیار رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اب اگر ویسا ہوا بھی تو کوئی زیادہ آدمی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر اس حقیقت کو واضح کر دیا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اس میں ایک بہت بڑی حقیقت اللہ نے بیان کی۔ اللہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب بھی باطل طاقتور ہوتا، جب بھی باطل غلبہ پاتا ہے تو وہ عبادت گاہوں کو اور مساجد کو منہدم کر دیتا ہے۔ تو جب یہ حقیقت ہمارے سامنے ہے کہ باطل کو جب بھی غلبہ ملا، جب بھی باطل طاقتور ہوا، تو اس نے سب سے پہلی کوشش یہ کی کہ اس زمانے میں جو بھی عبادت گاہ ہوگی اور جو بھی مسجد ہوگی اس کو منہدم کر دے گا۔ تو آج ہندوستان کے اندر باطل طاقتور ہے اور اس نے اپنے طاقت کے بل بوتے پر بابری مسجد کو اگر منہدم کر دیا اور اس کی جگہ پر مبتدا تعمیر بھی وہ کر رہا ہے، تو اس کی خبر تو ہمیں اللہ پہلے ہی دے چکے ہیں، تو ہمیں صدمہ ہوا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھے کہ اس کی خبر ہم کو پہلے ہی دی جا چکی ہے۔ جیسے دیکھیے اس کی ایک مثال میں آپ کو بتلاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو مدینہ منورہ میں تقریباً 16-17 مہینے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف، بیت المقدس جس کو بیت المقدس بھی بول سکتے ہیں، بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طبعی چاہت یہ تھی کہ میرا قبلہ جو ہے تو بیت اللہ ہو، بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ۔ اللہ رب العزت نے ویسا کر بھی دیا، قیامت تک بیت اللہ ہی قبلہ رہے گا، لیکن ایک اندیشہ تھا کہ جب بیت المقدس سے بیت اللہ کو ہم قبلہ بنا دیں گے تو بڑا اعتراض کیا جائے گا، بڑا مطلب اس کے اوپر بھوچال مچ جائے گا، ایک پروپیگنڈا کیا جائے گا کہ مسلمان ایسے ویسے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے پارے کی پہلی آیت کریمہ میں سیقول السفہاء کہہ کر کے سارے مخالفین اسلام کو اللہ نے بیوقوف کہا، سفہاء بیوقوف کو بولتے ہیں، بتلا دیا کہ جب ہم بیت المقدس سے تمہارا قبلہ بیت اللہ بنائیں گے تو یہ ایسا اعتراض کریں گے، ما واللہ عن قبلتہم التی کانوا علیہا،
کہ ان کو اس قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا جس پر وہ پہلے تھے، لیکن ان کے اعتراض سے تم پریشان نہ ہونا۔ تو علماء نے وہاں پر اس کی وجہ یہی لکھی کہ بیت اللہ کو قبلہ قرار دینے سے پہلے اللہ نے ان کے اعتراض سے آگاہ اسی لیے کیا تاکہ جب اچانک ان کا اعتراض آئے گا تو دن چھلنی نہ ہو، پریشانی نہ ہو، کیونکہ ہم تو پہلے ہی سے تمہارے اس اعتراض کو جھیلنے کے لیے، تمہاری اشکال کو جھیلنے کے لیے تیار تھے۔ تو بالکل اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے سورہ حج کے اندر ہم کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ اللہ نے ایک نظام بنایا۔ اس پوری آیت کا پورا جو مطلب بنتا ہے میں نے اس کی ایک مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ نے ایک نظام بنایا کہ اللہ رب العزت ہر زمانے میں حق پرستوں کے ذریعے سے باطل پرستوں کو دباتا آتا رہا، اور اللہ کہتے کہ اگر ہم ایسا نہ کرتے ہوتے، حق پرست کے ذریعے سے باطل پرستوں کو نہ دباتے ہوتے، تو جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں اور مساجد ہیں وہ منہدم ہو جاتی۔ تو اس سے یہی نکلا کہ باطل جب بھی طاقت پاتا ہے تو مساجد کو گرانے کی کوشش کرتا ہے، کیوں کہ باطل کو حق سے دشمنی ہے، اور حق کہاں سے بلند ہوتا ہے؟ مساجد سے بلند ہوتا ہے۔ حق جب بھی جو ہے تو بلند ہوا، اور حق جب بھی جیا تو مساجد سے، اسی لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ مساجد کو آباد کرو، مساجد ہی سے جو ہے تو دین پھیلتا ہے۔ بہرحال تو اس کی خبر جو ہے تو اللہ رب العزت نے پہلے ہی دے دی کہ باطل سے کبھی اچھی توقع مت رکھنا، کبھی یہ مت سمجھنا کہ وہ تمہیں اور تمہارے دین کو، تمہارے مساجد کو اور عبادت گاہوں کو محفوظ رکھے گا۔ جیسے کوئی آدمی چور کے ہاتھ میں چابی دے دے تو وہ کیوں کر کے یہ سمجھ سکتا ہے کہ اب میری تجوری محفوظ رہے، تو اسی باطل کے ہاتھ میں اگر طاقت آ جائے، حکومت آ جائے، تو وہ کیوں کر حق کو یا حق کے ماننے والوں کو چین سے جینے دے گا۔ لہٰذا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے یہ بات پہلے ہی بتلا دی، ایک بات۔ دوسری بات، اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے، تلک الایام نداولها بین الناس۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جتنا بھی حکومت ہے، زمانہ ہے، تو ہم ان حکومتوں کو اور زمانوں کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی حق پرست لوگوں کو حکومت کرنے کا موقع دیتے ہیں، کبھی باطل پرستوں کو بھی دے دیتے ہیں۔ یہاں حکومت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہاں حکومت کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی لیے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جب اللہ ہی کی بادشاہ ہو، اللہ کہیں کہ لیمن الملک اليوم، کہ بتلاؤ کہ آج بادشاہت کس کی ہے۔ آج بھی چونکہ دنیا میں بھی حقیقی بادشاہت اللہ کی ہے، لیکن بہت سارے بادشاہ بنے بھی بیٹھے ہیں، لیکن آخرت میں تو اللہ ہی اللہ ہوگا، کسی کی کوئی مجازی بادشاہت بھی نہیں ہوگی۔ تو یہاں تو اللہ رب العزت حق پرستوں کو بھی بادشاہ بناتے ہیں، باطل پرستوں کو بھی بادشاہ اللہ رب العزت بنا دیتے ہیں۔ جیسے اس ملکوں کے اندر مسلمانوں نے تقریباً 900 سال حکومت، لیکن جب مسلمان عیاشی میں مبتلا ہو گئے، اسی اللہ کو بھول گئے جس اللہ نے ان کو حکمراں بنایا تھا، تو اللہ نے ان سے حکومت کو چھین لیا، اور پھر جو ہے تو ان کو یعنی انگریز ان پر مسلط کیا۔ اسی طریقے سے پھر ہندوؤں کو ان کے اوپر مسلط کیا، جیسا کہ آج بھی ہندو مسلمانوں کے اوپر مسلط ہے۔ تو یہ مسلمانوں کی اپنی پستی اور اپنی ذلت کی وجہ سے یہ حالات اس کے اوپر آئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اہل باطل کی آج حکومت ہے تو قیامت تک ان کی حکومت رہے گی۔ مسلمانوں کو کبھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت، اور اللہ رب العزت کی ذات سے اس بات کی امید رکھنے کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ حق غالب رہے گا اور حق ہی غالب ہو کر کے رہے گا۔ اور ایک تیسری بات یہ سمجھے، تیسری بات مسجد سے متعلق، انشاءاللہ اس بات کو آپ سمجھیں گے تو آپ کا غم جو ہے تو ہلکا ہو جائے گا۔ مسجد یعنی پوری کائنات میں بہت ایک عجیب جگہ ہے، اللہ کو جو ہے تو وہ جیسے سب سے زیادہ پیاری ہے، یہ تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ خیر بقاء الارض مساجد ہوا، روئے زمین پر سب سے بہترین ٹکڑا اگر کوئی ہوتا ہے تو مسجد ہے۔ لیکن مسجد میں فقہی اعتبار سے، مسئلے کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہوگا، ائمہ اربعہ میں سے، بلکہ اور بھی جو اہل حدیث وغیرہ ہے ان میں سے بھی کسی کا اختلاف نہیں ہوگا۔ مسجد کے بارے میں ایک مسلم اجماعی مسئلہ ہے کہ مسجد جو مسجد ہوتی ہے نا، اب جیسے جس خطے میں ہم بیٹھے ہیں، ہماری جو یہ 4 دیواری مسجد کی، تو ایسا نہیں کہ اتنا ہی حصہ مسجد ہے، بلکہ مسجد کے بارے میں 3 باتیں ہیں۔ جو حصہ ظاہری، مسجد کا ظاہری حصہ ہے وہ بھی مسجد، اور مسجد کا نیچے کا حصہ تحت سرا تک، تحت سرا، سرا بولتے ہیں نمناک مٹی کو، اس جگہ پہ کو بولتے ہیں جہاں جا کر کی مٹی ختم ہو جاتی ہے اور پھر وہاں سے پانی کی ابتدا ہوتی ہے، اس سے آگے جو ہے تو زمین امید نہیں ہوتی ہے۔ تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مسجد یعنی پہلا حصہ کہ ظاہری حصہ بھی مسجد ہے،
اور مسجد کے نیچے تحت سرا بالکل نمناک مٹی تک بھی جو ہے تو مسجد ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کے نیچے تہہ خانہ بنانا چاہے، جیسے ہماری مسجد کے نیچے کوئی تہہ خانہ بنانا چاہے مسجد کے علاوہ کے کام کے لیے، ہرگز نہیں بنا سکتا. یہ جگہ جو ہے تو مسجد کے لیے ہے نیچے تک. اور اسی طریقے سے تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ سریا سب سے بلند ستارے کو بولتے ہیں، تو سریا تک جو ہے تو مسجد ہوتی ہے. جیسے اب اگر کوئی اس چھت کے اوپر یعنی مکتب بنانا چاہے، امام صاحب کا کمرہ بنانا چاہے، یا کوئی بھی کام کرنا چاہے تو وہ ہرگز نہیں کر سکتا، کیونکہ اب یہ یہاں سے لے کر کے وہاں تک. ہاں مسجد کے تار اوپر تک کے بناتے جاؤ 10 20 30 40 نمازی پڑھنے کے لیے، تو مسجد کا معاملہ بڑا عجیب ہے. جو ایک مرتبہ مسجد بن گئی وہ قیامت تک مسجد ہے، ظاہری حصے کے اعتبار سے بھی، نچلی سطح کے اعتبار سے بھی، اور اوپر کی سطح کے اعتبار سے بھی. اب جب وہ مسجد ہے تو اب اس پر چاہے جتنے حالات آئے اس کی مسجدیت ختم نہیں ہو سکتی. کبھی نہ کبھی تو اللہ رب العزت ایسا کریں گے کہ اس علاقے میں مسجد کو آباد کرنے والے پیدا کریں گے، یا ایسی حکومت پیدا کریں گے کہ جو اس مسجد کو آباد پھر سے کرے گی. جیسے اس کی ماضی قریب میں ایک مثال ابھی طیب اردوغان کر کے جو ترکی کے صدر ہے، ایک مسجد تھی جس کو میوزیم بنا دیا گیا تھا آیا صوفیہ کر کے. یہ ایک مشہور سی بات اس زمانے میں چلی، واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے سب کو معلوم ہو جاتا ہے. تو ایک میوزیم مسجد تھی، اس کو میوزیم بنا دیا گیا، لیکن اللہ رب العزت کو اس بندے سے کام لینا تھا تو اس نے اس مسجد کو بحال کیا اور میوزیم سے پھر سے جو ہے تو اس کو مسجد اس کو بنا دیا. تو یہ دیکھو یہ کیا فائدہ ہوا، یہ وہی فائدہ. اصل میں جیسے بعض لوگوں کو یہ سوال ہوتا کہ مسجد اگر ایک بار بننے کے بعد قیامت تک مسجد ہے تو غیروں کے ہاتھ میں چلی گئی تو پھر اب اس کو مسجد کیسے رکھ سکتے؟ یا جیسے اب ادھر واکڑی وغیرہ کا تالاب ہے، سنا کہ وہاں 4-5 مساجد اس میں ڈوب چکی ہے، لیکن چاہے ڈوب گئی لیکن قیامت تک وہ مسجد رہے گی. کیونکہ جب بھی اگر ایسا حالات آئیں گے کہ اس سے پانی چڑھ جائے گا تو اور وہ مسجد دکھائی دیتی ہے تو پھر اس کو مسجد کے اعتبار سے اس کو قائم رکھنا ضروری ہے. تو اگر کسی کے ذہن میں ہو کہ پھر قیامت تک مسجد بن گئی، غیروں کے ہاتھ میں چلی گئی وغیرہ، تو پھر ہم اس کو کیسے مسجد رکھ سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ کہ آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ مسجد نہیں ہے، غیروں کے ہاتھوں میں چلی گئی، لیکن کل کو اللہ رب العزت وہاں مسلمانوں کو بسا سکتے ہیں. وہاں پر اللہ رب العزت انصاف پر پسند حکمراں کو اللہ رب العزت وہاں پر رکھیں گے، جیسا کہ طیب اردوغان نے اس آیا صوفیہ سے متعلق کیا. بہرحال ایک زمانے کے بعد جو ہے تو مسجد پھر سے لوٹ کر کے آئی. اسی طریقے سے یہ بابری مسجد سے متعلق سمجھ لو، چاہے اس بابری مسجد پر پورے طور پر اس کو منہدم کر کے ہندوستان کی باطل طاقت وہاں پر بت کدا بنا بھی ڈالے تو بھی ہم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یعنی ہم کو دکھ اور صدمہ تو ہونا چاہیے لیکن نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ضرور جو ہے تو ایسے حالات پیدا کریں گے کہ جس کے اعتبار سے وہ بابری مسجد پھر سے جو ہے تو مسجد بنے گی. اللہ رب العزت کا انتظام. ایک بات، دوسری بات اور ایک سمجھ لیں آپ، کچھ لوگوں کو تھوڑا سا ایک تردد ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیا بابری مسجد ہی کو لے کر کے بیٹھے ہیں. بابری مسجد جیسی ایسی کتنی مساجد ہے جو ویران پڑی، مسلمانوں کو اس کی فکر نہیں ہے اور اسی کے بارے میں لڑتے ہیں. یہ وہ لوگ بولتے ہیں اس طرح کی بات کہ جو حکومت کے یعنی نمک خوار ہوتے ہیں، حکومت کے طرفداری کرنے میں اس طرح کی بات کرتے ہیں. اب دیکھیے یعنی ان کا اعتراض کیا ہوتا ہے کہ بابری مسجد اکیلی مسجد تھوڑی ہندوستان میں ایسی کتنی مساجد ہے جو ویران ہیں، ان کو آباد کرنے کی کوشش کرو. تو ہم ان کو یہ کہیں گے کہ جیسے دیکھیے کہ اس کو یہ کہا جائے کہ اگر آپ کے 10 بیٹے ہو تو اگر آپ کے کسی ایک بیٹے کو کسی نے قتل کر دیا تو کیا آپ یہ بول کر کے خاموش ہو جائیں گے کہ کیا وہ ایک بیٹے کو تو قتل کیا، باقی 9 کی فکر کرو، ان کو بچا لو؟ ایسا تو کوئی بھی نہیں کہے گا. کسی کی اگر 10 زمینیں ہو، ایک زمین پر اگر کسی نے قبضہ کر دیا تو کیا وہ اس کی کوشش نہیں کرتا کہ جس پر قبضہ کیا اس کو چھڑائے، یا جس نے ہمارے بیٹے کو قتل کیا اس کے خلاف جو ہے تو مقدمہ کرے؟ اس فکر میں رہتا ہے کہ جو بچا اسی کو بچا لو، نہیں بلکہ وہ اپنی زمین کے لیے لڑے گا، اپنے بچے کے لیے لڑے گا. تو بالکل اسی طریقے سے اگر ہماری مساجد میں سے کسی ایک مسجد پر باطل نے قبضہ کر دیا اور اس جگہ پر جو ہے تو مندر بناتا ہے تو ہمارا فریضہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی بھی فکر کریں. ایسا نہیں کہ بھائی ٹھیک ہے وہ چلی گئی تو چلی گئی اور باقی مساجد کی جو ہے تو فکر کریں. ہاں یہ تو بولا جا سکتا ہے کہ جیسے بابری مسجد کی فکر کرتے ہو اس کی بھی کرو، یہ نہیں بولا جا سکتا کہ اس کو چھوڑ دو باقی کی فکریں کرو. اور اگر کوئی یہ کہے کہ تمہارے علاقے کے اندر ہی کوئی مسلمانوں کی مثال دے
کہ اگر تمہارے علاقے کے اندر ہی کتنی مساجد ایسی ہے جو ویران ہے، اس کو حکومت نے بھی ویران نہیں کیا، تم نے خود ہی ویران کیا، تو ہم کہیں گے کہ ہاں یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے ویران کیا۔ لیکن اس سے یہ مطلب نہیں بنتا کہ جیسے اگر میرے 10 بیٹے ہو اور اس میں سے میں نے ایک کو باغی قرار دے کر کے اپنے سے الگ کر دیا، تو اب تمہارے لیے جائز نہیں ہوتا کہ تم اس کے اوپر حملہ کرو، مارو۔ یعنی اگر ہم نے اپنے ایک بیٹے کو الگ بھی کر دیا تو کیا ہم اس کو برداشت کریں گے کہ کوئی اس کو مارے؟ کہیں گا کہ آدمی کہے گا بیٹا میرا اپنا ہے، میں نے اس کو باغی قرار دیا، لیکن تجھے کیا حق ہوتا کہ تو اس پر ظلم کرے؟ بالکل اسی طریقے سے مساجد ہماری اپنی ہے، اگر ہمارے علاقے میں کوئی ایک آدھ مسجد جو ہے تو ویران ہو گئی تو اس کو لے کر کے آپ یہ نہیں بول سکتے کہ تم نے اس کو ویران کر دیا تو ہم دوسری کو ویران کریں گے، تمہیں ویران کرنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ یعنی ہم مسلمانوں کو بھی حق نہیں ہے کہ مساجد کو ویران کرے، لیکن ہماری چند ویران مساجد کو دیکھ کر کے دوسری مساجد کو ویران کرنے کا ان کو بھی کسی طریقے سے کوئی حق نہیں بنتا۔ بہرحال چند باتیں مجھ کو اس موقع پر بولنی تھی، ذہن میں آئی تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کا بھی یعنی کچھ تسلی ہو جائے اور ذہن صاف ہو جائے۔ سب سے عام بات مجھ کو جو بولنی تھی، ایک بات یہی جو شروع میں نے کہا کہ باطل سے کبھی اچھی امید نہ رکھے، باطل جب بھی غالب آئے گا تو وہ مساجد کو منہدم کرنے کی وہ کوشش کرے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر مسجد پر کبھی باطل طاقت نے قبضہ بھی کر دیا تو بھی مایوس اور نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ سے یہ ضرور یہ امید رکھے کہ اللہ ضرور جو ہے سو اپنے مکان کو اور ہماری مسجد کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آباد کریں گے۔ پنجاب میں ایسی کتنی مساجد ہے جو آج سکھ لوگوں کے استبل بنے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس میں سے کتنی مساجد ایسے کہ جو وہ خود چھوڑتے گئے اور مسلمانوں سے کہتے رہے کہ لوگ اس کو آباد کرو۔ اور اللہ ہے، اللہ کا وہ عجیب نظام ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بابری مسجد کو گرانے کے لیے جو لوگ گئے تھے تو ان میں سے کتوں کو اللہ نے ہدایت دی، اور جن کے مقدر میں ہدایت نہیں تھا اللہ نے ان کو بہت یعنی دنیا کے اندر تڑپا کر کے اللہ رب العزت نے ان کو مارا۔ نسیم ہدایت کے دھوکے مولانا کلیم صدیقی کی کتاب ہے، اس میں اس حقیقت کو لکھا گیا کہ جس آدمی نے سب سے پہلے بابری مسجد پر خدا چلائی تھی تو اللہ نے اس کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور تو اس نے یہ تہیہ کیا کہ میں بابری مسجد کو شہید کرنے کی پاداش میں 100 مساجد کو آباد کروں گا اور 100 مساجد بناؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی قدرت ہے، تو ہم اللہ کی قدرت کو جو ہے تو سمجھنے والے بنے، یہ نہ سمجھے کہ اللہ عاجز ہے، اور یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی قدرت جو ہے تو ختم ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے دشمنوں سے انتقام لینا اچھے سے جانتے ہیں۔ علم طرح کے تو فعل رب کے بے الفیل، یہ پوری صورت ہے، اس کی کبھی آپ تفسیر جو ہے تو پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھو کہ اللہ نے کس طریقے سے ابرہا کے لشکر کو یعنی چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہلاک فرمایا۔ بہرحال تو اس موقع پر ہمارے لیے ایک بڑے صدمے کی چیز ہمارے سامنے آئی، باطل نے بڑی خوشیاں بھی منائی، لیکن ان کی خوشیاں جو ہے تو چند روزہ ہے، وہ کافور ہونے والی ہے، اور پھر حقیقی خوشی اللہ رب العزت نے مومنین ہی کے لیے رکھی، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔